جب وہ تمہیں اپنی زندگی سے نکال دے اور تم اپنے دل کو چیرتے ہوئے اس کی دی ہوئی تکلیف کے باوجود اپنے دل کو چیرتے ہوئے اس کی دی ہوئی تکلیف کے باوجود اس کے قصور کو نہ سمجھو، اس کی دی ہوئی تکلیف کو نہ سمجھو، اس کے دیے ہوئے درد کو درد نہ سمجھو، اس کے ہر ستم کو سہنا سیکھ لو۔ جب وہ بنا تمہارے قصور کے تمہیں بھلا دے اور تم اس پر بھی صبر کر لو، لیکن تم اس کے خلاف کچھ کر بھی نہ سکو، جب اس کے خلاف کچھ بولنا چاہو تو زبان تمہاری گونگی ہو جائے، جب لکھنا چاہو تمہارے ہاتھ تم سے ہی بغاوت کر جائیں۔ محبت صرف اپنی جان نہیں مانگتی، محبت کو ایک جان سے بڑھ کر دل میں رکھا جاتا ہے۔ جان دینا محبت نہیں ہوتا، وہ تو 5 منٹ کا کام ہے۔ کسی کی محبت میں تم نے جان دے دی، اصل محبت تو زندہ رہ کر کرنا ہوتا ہے، اصل محبت درد سہ کے کرنا ہوتا ہے، اصل محبت ستم سہ کے کرنا ہوتا ہے، اصل محبت صبر کر کے محبوب کے ہر ستم کو برداشت کرنا ہوتا ہے۔ اس کی شکایت رب سے کرنا بھی تم پر ایک جرم ہو جاتا ہے، تم اپنے اوپر حرام کر لیتے ہو، اس کی شکایت رب سے بھی نہیں کرتے، حالانکہ رب تو تمہارے دل کی حالت بھی جانتا ہے، رب تو تمہارے دکھ کو بھی جانتا ہے، رب تو تمہارے تکیوں میں رات کو آنسو بہانا، تکیوں کو بھرنا بھی جانتا ہے۔ جب تمہاری آنکھیں بھر بھر کے تکیے میں آنسو بہا رہی ہوتی ہیں، آنسو کو تم لوگ اتنا بہا رہے ہوتے ہو کہ تکیہ پورا گیلا ہو جاتا ہے، رب تو وہ سب دیکھ رہا ہے، لیکن تم اس کے لیے ایک شکایت کا حرف بھی نہیں بولتے، رب کے سامنے بھی نہیں بولتے۔ اتنی محبت، کیونکہ اس سے محبت کرنا تم نے اپنے اوپر فرض کر لیا ہے، اور فرض سے غفلت تو خدا بھی معاف نہیں کرتا، خدا نے بھی فرض کی قضائیں رکھی ہوئی ہیں۔ جب فرض ہی کر لیا ہے تو محبوب سے کیا مقابلہ، کہ وہ محبت کرتا ہے تو محبت کریں گے، وہ کال کرتا ہے تو کال کریں گے، وہ میسیجز کرتا ہے تو میسیجز کریں گے، وہ یاد کرتا ہے تو یاد کریں گے، وہ خیال رکھتا ہے تو خیال رکھیں گے۔ پھر تو یہ بات ہی نہیں ہے رکھنی دل میں نا، کیونکہ محبوب کو چاہنا اپنے اوپر فرض کر لیا ہے، تو محبوب چاہے نہ چاہے ہم نے تو چاہنا ہے، محبوب بولے نہ بولے ہم نے تو بولنا ہے، محبوب یاد کرے نہ کرے ہم نے تو یاد کرنا ہے، محبوب ستم جتنے بھی ڈھائے ہم نے وہ سب برداشت کرنے ہیں، محبوب کے ہر ستم کو اپنے دل میں رکھ کے برداشت کرنا ہے، اپنے دل کو چیرنا ہے، لیکن محبوب پہ آنچ نہیں آنے دینی، اس کے ہر ستم پہ صبر کرنا ہے۔ اس لیے صبر کرنا، خود کو ضبط کرنا سکھانا ہوگا، اس سے محبت کے لیے خاک ہو جانا ہوگا اور محبت کا حق ادا کرنا ہوگا، جس طرح حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف سے محبت کا حق ادا کیا تھا۔ حضرت یوسف جب بچھڑے تو انہوں نے کبھی حرف شکایت نہیں کی، حضرت یعقوب نے کبھی حرف شکایت نہیں کی رب سے، لیکن آنسو بہاتے بہاتے ان کی یاد میں الگ ہو گئے، ان کی یاد میں الگ کمرہ بنا لیا، اور اس میں سارا وقت حضرت یوسف کو یاد کرتے تھے، حالانکہ ان کے اور بھی 11 بیٹے موجود تھے، لیکن یوسف کا عشق، یوسف کی محبت حاوی تھی، یوسف سے سچا عشق، یوسف سے سچی محبت حاوی تھی، انہوں نے اپنے اوپر محبت فرض کر لی تھی یوسف کی، اور وہ یوسف کی چاہت میں اپنی آنکھیں گنوا بیٹھے۔ اسی طرح جب ہم اپنے محبوب کی چاہت میں اپنا سب کچھ گنوا بیٹھتے ہیں
تو رب کی ذات دیکھ رہی ہوتی ہے، رب دیکھ رہا ہوتا ہے کہ ہم کتنی محبت کرتے ہیں، رب کو پتہ ہوتا ہے میرا بندہ کتنے درس میں ہے، رب کو پتہ ہے میرا بندہ کتنے دکھ میں ہے۔ ہم حضرت یعقوب سے زیادہ پیارے تو نہیں ہیں رب کو۔ اللہ نے اتنے سال حضرت یوسف علیہ السلام کو حضرت یعقوب سے دور رکھا، حضرت یوسف علیہ السلام کی حفاظت کی، ان کو اندھے کنویں سے نکال کے مصر کا بادشاہ بنا دیا۔ حضرت یعقوب کے لیے یہ آزمائش بہت بڑی تھی کہ جو ان کی سب سے پیاری محبوب چیز تھی اللہ نے ان سے لے لی۔ اور اللہ یہی کرتا ہے، جس چیز پہ دل بہت زیادہ کرتا ہے، دل ضد کرتا ہے جس کو پانے کی، اللہ اسی میں آزماتا ہے اپنے بندے کو، اسی میں آزما لیتا ہے اپنے بندے کو۔ بات تکلیف دینا نہیں ہوتی، اپنے بندے کو آزمانے کا مطلب یہ ہے کہ میرا بندہ مجھ پہ کتنا یقین رکھتا ہے۔ حضرت یعقوب کو جب آزمایا جا رہا تھا تو انہوں نے کبھی اللہ سے شکایت نہیں کی، لیکن ان کو بھروسہ تھا اپنے رب پہ کہ وہ حضرت یوسف کو ایک دن ان سے ضرور ملائے گا۔ اس لیے جب ہمیں کوئی تکلیف پہنچے، ہم اپنے محبوب کی یاد میں ہوں، اس کے خیالوں میں ہوں، اس کے ہر ستم کو برداشت کر رہے ہوں، اس کے ہر دیے ہوئے دکھ کو اپنے اندر پیوست کر کے رکھا ہوا ہو، تو یہ مت بھولیے گا کہ اللہ خاموش رہے گا۔ جس طرح اللہ نے حضرت یعقوب کی آنکھوں کو ٹھنڈا کیا تھا، آنکھوں کا نور واپس کیا تھا، حضرت یوسف سے ملاقات کروائی تھی، اسی طرح اللہ تمہارے محبوب کے ساتھ تمہیں ملائے گا، لیکن اس سے پہلے محبت کا حق ادا کرنا ہوگا، اس سے پہلے وہ دکھ سہنے ہوں گے، اس سے پہلے وہ تکلیف سہنی ہوگی، اس سے پہلے وہ درد سہنا ہوگا، تب جا کے آپ خود کو کہہ سکتے ہیں کہ میں نے محبت کا حق ادا کیا ہے۔ کیونکہ محبت کرنے کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں، جس طرح محبوب سے مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، اسی طرح محبت میں خود کو فنا کرنا پڑتا ہے۔ محبت قربانیاں مانگتی ہے، کبھی روح کی، کبھی جان کی، کبھی خواہشات کی، اور سب سے بڑھ کے کبھی انا کی۔ جو سب سے بڑی قربانی ہوتی ہے خود کو گرانا، خود کو مٹانا، خود کو ختم کرنا محبت کے لیے۔ کیونکہ محبت جو ہے وہ کبھی صلہ نہیں مانگتی، محبت بے غرض ہوتی ہے، محبت غرض نہیں رکھتی۔ جب ہو جاتی ہے تو محب کا سب کچھ، وجود بھی محب کا، خیالات بھی محب کے، دل بھی محب کا، ہر چیز محب کا بن جاتا ہے۔ پھر وہ جتنے بھی ستم کرے محبت کم نہیں ہوتی۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ خود کو محبوب کے لیے قربان کر دیا ہے، میں ان سے کہنا چاہتی ہوں، میں ان کو بتانا چاہتی ہوں، میں ان کو یہ سمجھانا چاہتی ہوں کہ محبوب کی محبت میں سرشار ہو کے رہنا تو محبت ہے۔ اصل محبت ہی وہی ہے کہ جب محبوب نہ مل رہا ہو اور آپ اسی کے خیالوں میں سرشار ہو کر رہ رہے ہوں، اصل محبت ہی وہی ہے۔ اگر محبت میں صلہ مانگا جائے، اگر محبت غرض کے ساتھ کی جائے تو محبت نہیں تجارت بن جاتی ہے، اور محبت تو ہے ایمان کا نام۔ انسان کو اپنے آپ کو بے بس ہونے کا احساس تب ہوتا ہے جب وہ کسی اپنے محبوب کو دیکھنے کے لیے ترسے، اپنے محبوب سے بات کرنے کے لیے ترسے، اپنے محبوب کی آواز سننے کے لیے ترسے، اور وہی اس کا سب سے بڑا امتحان ہوتا ہے محبت کا۔ حضرت یعقوب ترس گئے تھے حضرت یوسف کو دیکھنے کے لیے، ان سے بات کرنے کے لیے، ان کو بڑا ہونے کے، جب وہ بڑے ہو رہے تھے وہ ترس گئے تھے کہ میرا بیٹا کس طرح دکھتا ہوگا جب وہ بڑا ہو رہا ہے۔ جب حضرت یوسف کنویں میں 2 میٹر کے فاصلے پر تھے، حضرت یعقوب وہاں پہ موجود تھے، ان کو تب یوسف کی خوشبو نہیں آئی، لیکن 2700 کلومیٹر جب حضرت یوسف موجود تھے، جب رب کا حکم آ چکا تھا کہ ملنا ہے، اب حکم آ چکا ہے، تب 27 کلومیٹر دور سے حضرت یوسف کی خوشبو حضرت یعقوب تک پہنچی۔ جب رب آپ کو محبوب کے ساتھ ملانا چاہے گا، جب رب کا حکم آ جائے گا، تب وسیلے بنتے ہیں، تب ایسے معجزے ہوتے ہیں کہ آپ خود بھی حیران ہو جاتے ہیں۔ جب میں نے خود یہ پڑھا کہ 2 میٹر کے فاصلے پر جب حضرت
یوسف موجود تھے کنویں میں، اللہ نے خوشبو کو چھپا لیا۔ حضرت یعقوب وہاں پہ ہر طرف سے گھوم پھر کر ان کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے تھک گئے۔ حضرت یوسف کی خوشبو ان تک نہیں پہنچی، کیونکہ اس ٹائم رب کا حکم نہیں پہنچا تھا۔ ابھی رب نے آزمائش کرنی تھی، ابھی رب نے یقین دیکھنا تھا، ابھی رب نے اپنے اوپر بھروسہ دیکھنا تھا، ابھی رب نے یہ دیکھنا تھا کہ میرے بندے نے کیا کرنا ہے ان حالات میں۔ ہماری اور انبیاء کرام کی آزمائشوں میں فرق ہوتا ہے۔ ہماری آزمائشیں چھوٹی ہوتی ہیں، ہم اس سے بھی گھبرا جاتے ہیں۔ انبیاء کرام کی آزمائشیں بہت بڑی ہوتی ہیں۔ حضرت یوسف چھوٹے سے بچے تھے جب وہ گم ہوئے تھے، اور جب وہ ملے وہ بڑھاپے کی طرف جا رہے تھے۔ اتنی بڑی آزمائش یعقوب پر آئی، لیکن انہوں نے پھر بھی اللہ کا کبھی ناشکری پن نہیں کی، ہمیشہ شکر ادا کیا، حضرت یوسف کو یاد کیا۔ حضرت یوسف کو اپنا محبوب بنایا ہوا تھا، وہ ان کے محبوب بن چکے تھے۔ اسی طرح ہم جب کسی سے محبت کرتے ہیں، اپنے محبوب کے لیے وقت، اذیت، تنہائی، ڈپریشن سب سہ لیتے ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ مومن ہو اور ڈپریشن لے، مومن ہو اور ٹینشن لے، یا تو وہ مومن نہیں، مسلمان نہیں، یا اسے رب پہ بھروسہ نہیں۔ درد سہنا سیکھیے، درد برداشت کرنا سیکھیے، صبر کرنا سیکھیے، اور صبر کا اصل مطلب یہی ہے کہ جب آپ کو صدمہ پہنچے آپ پہلے درجے پہ صبر کریں، بعد میں رو دھو کے صبر کرنا اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اصل اجر بھی وہی ملتا ہے جب صبر پہلے درجے پہ کیا جاتا ہے، جب فوراً خبر ملتی ہے کوئی بری، کوئی صدمہ، کوئی دکھ، کوئی تکلیف، کوئی تنہائی، کچھ ملتا ہے اس طرح، جب آپ کا دل کرچی کرچی ہو جاتا ہے تب آپ صبر کرتے ہیں، وہ ہے اصل صبر، وہ ہے اصل امتحان جس میں آپ کامیاب ہوتے ہیں، اور یہی آپ کی اصل کامیابی ہے۔ اس لیے اپنی محبت کو پانے کے لیے پہلے سارے درد سہنے ہوں گے، پھر آپ کو محبت ملے گی، اور ضرور ملے گی۔ اپنے رب پہ بھروسہ رکھیں۔